السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی دعا مسلمانوں کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ اس خاص نماز کی طاقت کو جان سکیں۔ مدرسہ رقم کی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم تہجد کی دعا کے بارے میں بات کریں گے اور یہ اسلام میں کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے اس کو مل کر دریافت کریں۔ سب سے پہلے ہم کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں جو تہجد کی دعا کی قبولیت اور اس کے اثرات کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ہو سکتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان شبہات کو دور کریں۔ تہجد کی دعا ہر ایک کے لیے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ تہجد کی دعا کے لیے بہت زیادہ وقت اور طاقت درکار ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے جو تھوڑے وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تہجد کا مقصد اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا اور دعا کرنا ہے۔ تہجد کی دعا صرف علماء یا خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ تراویح اور تہجد یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی ہیں، ایک نماز کے 2 الگ الگ نام ہیں۔ حقیقت میں تہجد کی نماز ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تہجد کی دعا اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتیں حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ رات کی گہرائی میں اٹھ کر ہم اپنی لگن اور خلوص کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا فضل مانگتے ہیں جب اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ رات کی عبادت گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ تہجد کی نماز دل کو سکون فراہم کرتی ہے اور اندرونی بے چینی اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تہجد کی نماز آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ بندے کو تقوی اور خشوع کی طرف لے جاتی ہے۔ تہجد کی عبادت سے انسان کا نفس مطمئن اور اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کو اللہ کی فرما برداری کی طرف راغب کرتی ہے۔ تہجد کی نماز دنیا اور آخرت دونوں میں خیر اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا تیاری کریں۔ سب سے پہلی چیز نیت کریں۔ رات کو سوتے وقت یہ نیت کر کے سوئیں کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ دوسری چیز وضو کریں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں۔ تیسری چیز نماز پڑھیں۔ جب تہجد کے لیے اٹھیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھیں۔ چوتھی چیز تہجد کی نماز کا وقت۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ عام طور پر تہجد کے لیے رات کے آخری حصے کو افضل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر دن آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ 5ویں چیز دعا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد دل سے دعا کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں اور استغفار کریں۔ آج ہم آپ کو ایسے لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جو تہجد کے وقت دل سے کی گئی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کی زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا اپنی گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس نے تہجد کا اہتمام شروع کیا اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی اور اللہ اس سے توقع سے زیادہ رزق نصیب کیا۔ اسی طرح ایک جوڑا سالوں سے اولاد کے لیے دعا کرتا رہا لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے تہجد کی نماز مسلسل پڑھنا شروع کی اور راتوں کو اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں صحت مند اولاد عطا کی۔ اسی طرح ایک شخص بہت بیمار تھا، ڈاکٹروں نے بھی امید چھوڑ دی تھی تو وہ شخص مایوس ہو گیا اور اس نے تہجد کے وقت اللہ سے شفا کی دعا مانگنی شروع کی اور اللہ کی قدرت سے اسے معجزاتی طور پر صحت یابی ملی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اسی طرح ایک اور شخص جو اپنی گزری ہوئی زندگی میں بہت سی غلطیاں اور بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لیکن تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور دعا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ تہجد کی دعا کی برکت سے اس نے سکون اور اللہ کی مغفرت کا احساس پایا۔ اسی طرح ایک عورت کی زندگی کے کئی مسائل کا سامنا تھا جس میں گھر کے حالات اور تعلقات کی مشکلات بھی شامل تھیں۔
اس نے تہجد کی نماز شروع کی اور اللہ سے مدد طلب کی. کچھ ہی مہینوں میں اللہ نے اس کے مسائل کو حل کیا اور اس کی زندگیوں میں سکون اور راحت بھر دی. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اگر آپ کو رات میں آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی جو بھی دعا اللہ سے کرے گا اس کی ہر دعا قبول کرے گا. شیخ محمد بن جمیل نے لکھا ہے کہ یہ دعا میری زندگی کا کامیاب نسخہ ہے. جب کبھی میں قرض میں ڈوب گیا تو میں رات میں اٹھتا اور یہ دعا پڑھتا، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے تیسرے روز میری ایسی غیبی مدد کرتا کہ میرا قرض ادا ہو جاتا. یہ کہانیاں اس بات کے طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور تہجد کا وقت خاص طور پر دعا کی قبولیت کا وقت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی دعا الہی برکتوں کا دروازہ ہے. یاد رکھیں، ہماری دعاؤں میں تسلسل اور خلوص بہت اہم ہیں. آئیے ہم تہجد کو اپنی روزمرہ کی عبادت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں اور ہر دعا کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتے جائیں. آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ تہجد کی دعا کو اپنی روزمرہ کی عادت میں شامل کریں اور دعا کی طاقت کے ذریعے اللہ سے اپنی محبت کو مضبوط کریں. یاد رکھیں، تسلسل اور خلوص ہمارے ایمان کی ستون ہیں. اپنے تجربات ہمارے ساتھ نیچے کمنٹس میں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ.